لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أو كما قال تعالی فی القرآن المجید۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، جنہوں نے کائنات میں آ کر اعلان نبوت کرنے کے بعد اپنی امت کو پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل سے آگاہ فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے اپنی امت کو سمجھا دیے۔ کس لیے؟ کہ میرے جانے کے بعد چونکہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے تو میری امت کیسے اس کو ڈیل کرے گی؟ لیکن افسوس اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین کے جانے کے بعد امت میں کچھ ایسے اختلافات پیدا ہوئے، لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی اپنی راہیں نکال لی، تو پھر کیا ہوا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے مصداق نہ رہے۔ چونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، پھر نقصان یہ ہوا کہ ہم اختلاف میں بٹ گئے، فرق میں بٹ گئے۔ آج امت مسلمہ کو یہ جاننا بہت مشکل ہو گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے
اور شیطان کا راستہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ مہینہ محرم الحرام جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، سال شروع ہوتا ہے اس سے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں شروع سے لے کر جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ان کی تعداد ہے، 12 شہر۔ اب اس کی تعظیم بنی اسرائیل والے بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، تو یہ باتیں بعد میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس مہینے کے اندر نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو کیا ان کی شہادت پہ، ان کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایسی بات، ایسے کام زیب دیتے ہیں جو آج مسلمان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن سے میں اس کی دلیل پیش کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو پھر اس کے بعد میں ضرور تم کو آزماؤں گا۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر دے کر، کبھی تمہارے اموال میں کمی کر کے، کبھی تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلا کے، جیسے ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کو مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو ان کی زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ نے اس آیت کو کیسے سمجھا اور کیسے صبر کیا، ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 502 اور سنن الدارقطنی کے اندر حدیث نمبر 4209، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی وقف علی حمزہ فرآہ شق بطنہ وقد مثل بہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا محبت اور کتنا پیار کرتے تھے، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جنگ احد کے اندر۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ہیں اور پیش ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کہہ لیں کہ بہترین ہیلپر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جنگ احد میں آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شہید بھی کیسے کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وقف علی حمزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء کا، جن کو لقب ملا ہے کہ یہ تمام امت محمدیہ کے شہداء کے سردار ہیں، کل قیامت اوپر کھڑے ہیں، ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ فرآہ شق بطنہ وقد مثل بہ، دیکھیں کتنے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، کہ دیکھا
ان کا پیٹ مبارک اس کو پھاڑ دیا گیا ہے، چاک کر دیا گیا ہے، اور ان کا کلیجہ نکال لیا گیا، اس کو چبا لیا گیا۔ وقد مثل بہ، ان کی ناک کو کاٹ دیا گیا، کانوں کو کاٹ دیا گیا، دماغ کو چیر دیا گیا۔ وقد مثل بہ، اتنی حالت بگڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ آئی، آواز دی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، رک جائیے، نہ جانے آپ جزا فضا نہ شروع کر دیں، اس لیے میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ان کی لاش پہ آ کر ان کو دیکھ لیں۔ میرے معزز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے لیکن زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آیا، جزا فضا نہیں کی، اپنا گریبان چاک نہیں کیا، اور اس کے بعد 8 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات رہے، آپ نے کسی سال بھی آپ کی شہادت نہیں منائی۔ کیا یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ بہترین نمونہ نہیں ہے؟ اور ایک مسلمان کے لیے، صحابی رسول کے لیے، نواسہ رسول کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کی موت سے سرفراز کیا ہے۔ اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ دنیا سے تو ہر بندہ ہی چلا جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ شہادت کی موت دے دے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جزا فضا کریں؟ دوسری مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 1303، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے گئے تو صورتحال یہ تھی، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے کہ ان کا بیٹا بھی آج دنیا سے جا چکا ہے، آج کے بعد دنیا سے یہ بھی تھوڑے دنوں تک چلے جائیں گے تو ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، بہت غمزدہ ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العین تدمع والقلب یحزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ ابراہیم میرا دل بہت غمزدہ ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، لیکن ما نقول الا ما یرضى ربنا، میں وہی کہوں گا جس پہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کی جدائی میں، بیٹے کی موت پر میں ایسی جزا فضا کروں، ایسے کلمات کہوں کہ جس سے میں شریعت کو بھی کراس کر دوں اور اللہ بھی ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ہمیں بہت غم ہے آپ کی جدائی کا، آپ کی موت کا، لیکن دل پریشان ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، اس کے باوجود ہم وہی کریں گے، وہی کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگ غم حسین منا رہے ہیں۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تعلیم تھی؟ میرے معزز سامعین حضرات، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اہل بیت کی تعلیم کو اپنائیں، ان کی زندگیوں کو اپنائیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ ان کی بات تو کیا، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، 10 دن گزر جاتے ہیں ابھی ان کے سوگ میں ہیں، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے ابھی بھی سوگ میں ہیں، 1 سال گزر گیا ابھی بھی ہم سوگ میں ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں یا ہندوؤں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟
کیا ہمارے لیے آئیڈیل اسلام ہے یا ہندو مت ہے؟ ہم غور تو کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1280 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد عليه 4 اشہر و10۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی کے لیے لائق اور جائز نہیں ہے، یعنی جو رب کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے بڑھ کر کسی میت پہ سوگ منائے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اگر تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن کے اوپر کوئی بندہ سوگ نہ منائے، اس کا غم نہ منائے۔ ہاں، عورت کو اجازت دی ہے، کس لیے؟ الا علی زوج، فرمایا کہ بیوی اپنے خاوند کی موت پر، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس کی جب موت ہو جائے فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10، وہ 4 ماہ اور 10 دن سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ بیٹا فوت ہو تو باپ 3 دن سوگ منائے گا، باپ فوت ہو تو بیٹا 3 دن سوگ منائے گا۔ چوتھا دن شریعت میں منع ہے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، آپ نے منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے بھی ہیں، کرنے والے بھی اتنے مجرم ہیں، دیکھنے والے بھی اتنے مجرم ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جنہوں نے ان کو کوئی مصیبت آئی، کوئی دکھ آیا، کوئی پریشانی آئی، ان کا کوئی فوت ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، من ضرب الخدود وشق الجیوب، انہوں نے اپنے آپ کو پیٹا، اپنے آپ کو مارا، اپنا گریبان چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور بین کر کے رو رہا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے واقعات یاد کر کے رو رہا ہے، تو بہت اچھا تھا، اب تیری جگہ کون پر کرے گا، تیرے جیسا حسین کون ہوگا، تیرے جیسا جمیل کون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کن کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہم میں سے کسی کا بیٹا فوت ہوا، باپ کی زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا فوت ہوا، باپ کی زبان پہ، باپ فوت ہوا، بیٹے کی زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناحیہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 کام میری امت میں جاہلوں کے جہلا کے رہیں گے، ان کو یہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ان کو چھوڑ دینا ہے، چونکہ وہ جاہلوں کے کام ہیں، وہ بے وقوفوں کے کام ہیں۔ اور جاہل کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قرآن سے، کتاب اللہ سے دور تھے، اللہ سے دور تھے، رب کی ربوبیت الوہیت سے دور تھے۔ جاہل پرلے درجے کے جو اسلام اور انسانیت کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، جن میں کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یترکونہن، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا کام الفخر فی الاحساب، فخر کرنا اپنے حسب نسب۔ تجھے نہیں پتا، میں تو، میرا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، تجھے نہیں پتا میں جٹ برادری کا ہوں، میں گجر برادری کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں۔ یہ جاہلوں والے کام ہیں۔
چھوڑ دو ان کو، اسلام نے ان سے منع کر دیا ہے۔ نمبر 2 وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب میں تان کرنا، نسب میں تان کرنا، تو غلط ہے، تیرا خاندان غلط ہے، تیرا خاندان گندا ہے، تو بیکار ہے، کسی کے نسب میں تان کرنا، جبکہ وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے ہاں تو صرف تقوی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 والاستسقاء بالنجوم، وہ ستارہ طلوع ہوا تو بارش ہوگی، وہ ستارہ طلوع ہوا تو رزق میں کمی ہوگی، وہ ستارہ طلوع ہوا تو لوگ مر جائیں گے، آج یہ ستارہ طلوع ہوا ہے تو فلاں کام ہوگا۔ یہ جہالت کے کام ہے۔ اللہ نے ستاروں کو قسمت بدلنے کے لیے نہیں بنایا، یہ تو صرف آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ وَالنِّيَاحَةُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاہلوں والا چوتھا کام، جب کوئی دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، شہید ہو جائے تو اس کے اوپر نوحہ کرنا۔ نوحے کو آپ سمجھتے ہیں؟ اور رونے کے ساتھ ایسی آوازیں نکالنا جو فخر کی ہوں، اس کی بڑائی میں ہوں، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ تو یہ جاہلوں والے کام ہیں۔ آج تو دیکھنے میں آتا ہے کہ محرم الحرام کے شروع ہونے سے پہلے شادیوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی جائز نہیں ہے، جبکہ اسلام نے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے بھی منع نہیں کیا، جب مرضی آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے نے لگائی ہے، یہ خرافات و بدعات کے پیچھے چل کے ہم نے اپنے آپ پہ لگائی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر لوگ غیر اللہ کے نام پہ چیزیں دیتے ہیں، اور غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کے نام پہ، کسی نبی کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی صحابی کے نام پہ، کسی نیک بندے کے نام پہ۔ قرآن سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 173 کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ میری امت والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے تم پہ مردار، خنزیر، خون اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے وہ حرام کر دی ہے۔ یہ حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ ہم نے کتے کو چھوڑ دیا، خنزیر کو چھوڑ دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کو کھا رہے ہیں۔ قرآن نے تو یہ بھی، جس آیت میں خنزیر حرام ہے اسی میں غیر اللہ کے نام کی چیز بھی حرام ہے۔ کیسے ہم اس کو کھا رہے ہیں؟ کیسے ہم یہ دے رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم، ہمیں تو وہ کرنا چاہیے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1163 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل القیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ محرم کے روزے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 752 عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ رکھا، تو مجھے اللہ پہ گمان ہے کہ اللہ اس کے قبل سال کے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے کام کرنے والے جو ہمارے لیے شریعت اور سنت ہے اور دین ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2004 ہے کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا تھا، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول نے ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1134 ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئندہ آنے والے سال انشاءاللہ اگر ہم دنیا میں رہے تو ہم 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کی آخری سال کی آخری گفتگو تھی۔ آئندہ جب 9 محرم آیا تو آپ دنیا میں نہیں تھے، اپنے اللہ کے ہاں پہنچ چکے۔ تو اس لیے محدثین
اور اسلاف کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام کے اندر ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اور ہمارا کوئی بھی دنیا سے چلا جائے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پیٹیں، اپنے آپ کو ماریں اور جزا فضا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور ہماری زبان پہ الفاظ ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم یہ کریں گے تو گویا پھر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا ہے۔ اگر ہم نے جزا فضا کی اور واہ ویلا کیا اور جہالت والی آوازیں نکالی تو پھر گویا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ہم نے آپ پہ جو شریعت اتری ہے اس کو نہیں مانا۔ تو میرے بھائیوں، اس گیا گزرے دور میں شریعت محمدی کو ماننا یہی اصل اسلام اور اصل دین ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو آزماؤں گا، یہ رب کی آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں شہادت دے دے، ہمیں مسائل میں مبتلا کر دے، تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا کر دے۔ جب بھی اللہ کی آزمائش آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے تو اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا یہی خطبہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی بھائی سن لیں جو عربی اور اردو نہیں سمجھتے۔ ٹوڈے آور ٹاپک از اباؤٹ دا excesses in the holy month Muharram al-Haram and their status in Sharia al-Islamiyya in the Quran, Surah Baqarah, verse number 155. Allah subhanahu wa ta'ala says, and we will indeed test you with fear, hunger, loss of property, lives, fruits, and give good news to patient. So if Allah subhanahu wa ta'ala bless someone with shahada, should we be thankful of Allah subhanahu wa ta'ala or well? In the sunnah we have example of Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala an was cut into pieces. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not well and stopped others from willing. It proves that not only Rasulullah was patient himself, but he commanded others to be patient. Secondly, when Ibrahim radiyallahu ta'ala, son of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, passed away, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, my heart is very sad and my eyes are crying, but I will say only what pleases Allah subhanahu wa ta'ala. 1400 years are gone, but many people still mourn the shahada of Hazrat Hussain bin Ali radiyallahu ta'ala. Is it Islam? It is not. It is not Islam. From Bukhari we know that Islam permits only 3 days of mourning. There is another ill practice of distributing of sweets and drinks and foods. It is also haram to give away something for other than Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran Surah Baqarah verse number 173, Allah subhanahu wa ta'ala says it is haram to give for other than Allah subhanahu wa ta'ala. So what should we do in this month? In Sahih Muslim, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala narrates from Rasulullah that the best fasting after Ramadan is in the holy month of Muharram al-Haram. There is another hadith in Tirmidhi by Abu Qatada radiyallahu ta'ala
narrate from Rasulullah fasting on the day of Ashura 10 Muharram will remove last year's sin. May Allah give us the tawfiq to act upon the sunnah in our daily life. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.